الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. دکھلاوے کی عبادت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے کہ وجہت وجہی للذی، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر دیا فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی، یعنی اللہ کی طرف. حنیفہ ہر طرف سے کٹ کر یکسو. وما انا من المشرکین، اور میں اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں میں نہیں. شرک سے بیداری، توحید کا اقرار. پھر میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کا سب اللہ کے لیے. یہ بڑی خوبصورت بات کہ مالی اور بدنی عبادت، نماز بدنی عبادت، نسک مالی عبادت، قربانی. موت اور زندگی، دنیا میں زندہ اس لیے ہوں کہ اللہ کے عبادت کے لیے، اور موت آئے تو اسی کیفیت میں اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے، اللہ کے دین پر چلتے ہوئے، اس اللہ کے لیے لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اسی کا حکم ملا اور میں فرما برداری کرنے والوں میں سے ہوں. صحیح مسلم 771 771. یہ دعا یاد کر لیجیے اور اس کو پھر پڑھیے اپنی نماز میں اللہ اکبر کہہ کر. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. شرک سے بیداری، ریاکاری سے بیداری، اور نماز کا ایک ایک جز صرف اللہ کے لیے. رکوع، سجدہ، قیام اس بادشاہ کے لیے، اور پھر ان میں صرف اللہ کی تعریفیں. جو شخص یہاں مسجد میں بھی سجدہ اور قبر پہ بھی سجدہ کرتا ہے، گویا اس کی نماز کی مالی بدنی عبادت وہ درست نہیں. اس نے تو اس مردے کو اللہ کی عبادت میں شریک کر دیا. اور جو قربانی بھی کرتا ہے اور قبر پر جا کر بکرا بھی چڑھا دیتا ہے تو اس نے بھی تباہی کا راستہ اختیار کیا. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال. ابن ماجہ 4204. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک. دجال کے فتنے سے ہر پیغمبر نے اپنی امت کو ڈرایا. بہت بڑا فتنہ، منٹوں سیکنڈوں کے اندر جو چاہو گے، جو مانگو گے وہ سامنے کر دے گا. اللہ نے اتنی قوتیں دی. والد سے ملاقات سامنے لا کر کھڑا کر دیا.
دادا سے ملاقات، یہ لو اس سے ملاقات کر، بارش برسا، یہ لو بارش آ گئی، گندم اگا، یہ لو گندم پک گئی، جو کہو گے۔ بہت بڑا فتنہ ہے دجال کے فتنے سے، اور پیروں فقیروں کو ماننے والے تو ایسے سیکنڈوں میں اس کے مرید بنیں گے، سیکنڈوں کے اندر۔ یہ تو تھوڑی سی کوئی دیکھتے ہیں الٹی سیدھی حرکت تو اسے، ہمارے علاقے میں ایک آدمی کے ایک بچہ پیدا ہوا، سید ہیں وہ لوگ، 5 انگلیاں اس کی، چھٹی انگلی بھی ہے، اس ہاتھ کی بھی چھٹی، دائیں پاؤں کی بھی چھٹی، بائیں کی بھی چھٹی، چھوٹا سا ہے وہ، ابھی سے وہ پیر اور دنیا اس کے سامنے پڑی ہوتی ہے، جی 6 انگلیاں علی سرکار، بس یہی بہت بڑی کرامت، دنیا پاگل، 6 انگلیاں علی سرکار، کدھر کہتے ہیں 6 انگلیاں، وہ ہے اتنا سا بھی، اسے خود کو بھی فہم نہیں بیچارے کو، لیکن سرکار وہ ایسے، یہ دجال آئے گا، یہ تو سارے کے سارے بس کہیں گے تیرے سے بڑا سرکار ہم نے دیکھی ہی نہیں آج تک، اتنی بڑی بڑی جو تو حرکتیں دکھا رہا ہے یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اہل ایمان بچیں گے، یاد رکھیے گا دجال کے، اس سے بڑا فتنہ، اس سے بھی بڑا فتنہ کیا ہے؟ ریاکاری، دکھلاوا۔ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، ریاکاری، چھپا ہوا شرک، ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاۃہ لما یری من نظر رجل، آدمی نماز پڑھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو اور لمبا کر دیتا ہے۔ میں کھڑا ہوں، مجھے اندازہ ہوا سہیل صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا آج تو 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے سجدے میں، انہیں پتہ لگے شاہ جی کی نماز بڑی لمبی ہے۔ یہ قیام ہے، اچھا ساتھ نمازی ہے وہ نہیں جا رہا ہے قیام میں تو میں بھی نہیں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، اسے پتہ لگے میں تجھ سے لمبا قیام کرتا ہوں۔ یہ ہے الشرک الخفی، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور دوسرے کی، اب دوسرے کو دکھانے کے لیے دیکھو میری نماز، میں کہا آپ نے بڑی لمبی نماز پڑھی ہے، کہتے میں تو پڑھتا ہی ایسے ہوں، تمہیں کیا خبر، تم تو ٹکرے مارتے ہو، بس گیا کہ آپ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں امام صاحب، اس نے کہا تو ٹکرے مارنے کے لیے آیا ہے، میں تو اس سے بھی لمبی گھر میں جا کے پڑھتا ہوں، دیکھو فرق ہے۔ میرے لیے دعا کر دیجیے گا شاہ صاحب، شاہ صاحب کہتے ہیں آگے سے بے فکر رہ، خاص وقت میں دعا کروں گا، وہ سمجھ جاتا ہے تہجد پڑھتا ہے یہ، دیکھو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، اور کوئی نہیں تو میرا بڑا پیارا دوست ہے، میرے بزرگ ہو میری مسجد کے، میں خاص وقتوں میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ وہ سمجھ گیا کہ شاہ جی تہجد پڑھتے ہیں، بس اب وہ تہجد کس لیے رہی؟ بابے کے لیے، جس کو میں نے کہہ دیا خاص وقتوں میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ بندہ پوچھے آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ کہا کریں اللہ توفیق دے، دل میں یہ ہوگا اسے پتہ بھی نہ لگے، اس کو یہ جواب مل جائے گا کہ نہیں پڑھتا، توفیق مانگتا ہے، اور دل میں یہ ہو کہ اللہ مجھے زیادہ توفیق دے دے، جھوٹ بھی نہ جائے۔ اپنی نیکی کو چھپائیے، کسی کے لیے اپنی نماز کو خوبصورت مت بنائیے، کسی بھی عبادت کو، کہ قربانی آ رہی ہے، اب دیکھو رمضان کے بعد پھر قربانی کا سیزن آ جائے گا، پھر بڑا سارا بکرا لے کر اور جھنجر ڈال کے اس کے گلے میں گھنٹیاں ڈال کے پورے محلے میں چودھری صاحب بڑا خوبصورت بکرا ہے، جناب قربانی نہیں کرنی قربانی نہیں کرنی۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات کے اندر وہ لگتا ہے باقاعدہ، ایک بیل ہر سال ہی آتا ہے اسلام آباد میں، لاکھوں روپے اس کے لگ رہے ہوتے ہیں، پھر ایک لے جاتا ہے، پھر اس کا نام بھی اخباروں میں، پھر وہ میڈیا بھی پہنچ جاتا، وہ قربانی ہوگی۔ ان صلاتی و نسکی، نسکی، سوچئے کہ ذرا نیکی تو چھپا کر کرنی تھی، ہاں میں نے رکھا ہوا ہے جانور، آپ نے دیکھ لیا، اچھا جانور لائیں جی، اللہ توفیق دے اس سے بھی اچھا کرنے کا۔
فرق کیجیے اپنی گفتگو میں، اپنی عبادت کی حفاظت کیجیے، یوں کہہ لیجیے، اور فائدہ کیا ہوگا؟ کخ بھی فائدہ نہیں ہوتا، کخ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس نے کیا کرنا؟ اچھا وہ جاتے ہوئے بھی بھائی آپ کا یار کہہ دیتا ہے، میرا یار کہہ دیتا ہے، مینوں بھی کھان واسطے 10 لاکھ روپے ہے، ویسے 50,000 دے وہی جوتی مار دیتا ہے۔ جس کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنی عبادت کو برباد کر دیتے ہیں۔ سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ایاکم وشرک السرائر، لوگو اپنے آپ کو خفیہ شرک سے بچاؤ، خفیہ شرک سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ سب لوگوں کو کہا جا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول خفیہ شرک کون سا ہے؟ فرمایا یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ جاہدا لما یرا من نظر الناس الیہ فذلک شرک السرائر، آدمی اٹھ کر نماز پڑھنے لگتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں تو اپنی نماز کو مزین کر دیتا ہے، بڑا فٹ ہو کے کھڑا ہے، آنکھیں ٹکی ہوئی ہیں، نہ داڑھی میں خارج نہ کپڑا سیدھا، اور اکیلا ہو تو پھر ناک کی گندگی نگاہ کر بھی چیک کرتا رہتا ہے، موٹائی لمبائی۔ فرق کر لیجئے، بس میں اپنا محاسبہ کر لوں کہ میں آپ کے سامنے کیسا پڑھتا ہوں اور گھر میں نفل جا کر کس کیفیت میں پڑھتا ہوں۔ اگر گھر ٹکرے مارتا ہوں تو یہاں کی بھی بیکار، اگر گھر کی نماز اس نماز سے بہتر اور افضل ہے، وہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا، کس کو مزین کر کے دکھانا ہے، فیصلہ ہو جائے گا ایمان کا۔ یہ دجال کے فتنے سے بھی خطرناک ہے کہ آدمی محنت بھی کرتا ہے، سفر بھی کرتا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، سردی گرمی برداشت بھی کرتا ہے، اور پھر عبادت کی کسی دوسرے کی شراکت۔ اب آخری بات، جب اتنی سی شراکت کہ نماز کو مزین کیا، ساتھ والے نمازی کے لیے رب کو برداشت نہیں، حدیث میں آتا ہے جا کر یہ کہے گا یا اللہ یہ نمازیں، فرمائے گا جس کے لیے پڑھی تھی اس سے بدلہ لے لے، پڑھی تو ڈاکٹر صاحب کے لیے تھی میں نے، تو جا اس سے بدلہ لے لے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو جب اتنی سی شراکت برداشت نہیں تو 6 فٹ کا مرا ہوا بندے کی شراکت رب کو برداشت ہوگی؟ سوچ لیں، وہ شراکت کیسے برداشت ہو سکتی ہے جب عبادت میں صرف دوسرے کی خوشی وہ برداشت نہیں، تو ایک درخت اور پتھر اور فوت شدہ انسان کی شراکت رب برداشت کرے گا؟ قطعاً نہیں۔ اس لیے فرمایا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، ابن خزیمہ 937 نمبر اس حدیث کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔